ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں حویلیہ میں ایبٹ آباد کے اندر ایک جلوس کی قیادت کی صادر رضوی صاحب نے، جو امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور اس جلوس پر وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے بڑا سخت ایکشن لیا۔ پولیس کی جانب سے گولیاں برسائی گئی اور 3 کے قریب افراد جو تھے وہ وہاں پر شہید ہو گئے، درجنوں افراد زخمی ہوئے، اور لبیک کی قیادت نے وہاں سے بھاگ کر جان بچائی اپنی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، بہت سارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں انہوں نے اس پر اپنے بیانات بھی جاری کیے، بہت سارے کلپس آئے، اخبارات میں بھی چند ایک کالم دیکھنے کو ملے۔ میں نے بھی اگرچہ اس واقعہ کو دیکھا بھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پڑھا بھی، مگر کچھ اور معاملات تھے، میں نے کہا چلیں لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو لوگ فوت ہوئے، اس سانے میں شہید ہوئے، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور شہداء کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ صادر رضوی صاحب سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس موضوع پر کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل غلط تھا، اس کی کوئی جواز نہیں تھا اس کارروائی کا۔ ہم 1% بھی، بلکہ 1% کا جو 1000واں حصہ ہے اس کے برابر بھی اس کارروائی کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ ظلم ہے، وہ چاہے کسی کی طرف سے ہو، کسی پر بھی ہو۔ مگر اس واقعے نے جہاں پر اس کے اور پہلو ہیں جو کہ صادر رضوی صاحب نے اٹھائے ہیں یا دیگر لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ میں ان کے علاوہ کچھ ایسے پہلو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں کہ صادر رضوی صاحب ان پر بھی اگر غور کر لیں تو یہ بہترین موقع ہے۔ تو صادر رضوی صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جس جماعت کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ پاکستان میں 75% ہیں، بلکہ 80% ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سواد اعظم ہیں، اور یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے آپ کے بقول، اور بریلویت کا قلعہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس بریلویت کے اس قلعے میں بھی جو بریلوی عوام ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور ان کو دن دہاڑے گولیاں ماری جاتی ہیں، کبھی تشدد کیا جاتا ہے، کبھی ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کبھی پابندی لگ جاتی ہے؟ تو یہ 80% ہمیشہ یہ عذاب کا شکار رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہلو پر بھی آپ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں کہ کیا یہ عوام کا آپ پر عدم اعتماد ہے، آپ کے نظریات غلط ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے آپ پر عذاب ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ممکنہ صورت ہے آپ نے ایک موضوع حدیث، جعلی روایت اپنی طرف سے گڑی ہوئی حدیث جو ہے من سب نبی فاقتلوہ، اس کی بنیاد پر اپنی ایک سیاسی جماعت کھڑی کی، تو ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے جھوٹ باندھا ان پر، اللہ آپ سے ناراض ہو، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ آپ رسوا ہو رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں سواد اعظم ہونے کے باوجود، لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے، آپ کی سپورٹ نہیں کرتے۔ کیا سانیہ ہے کہ اس ملک میں جے سالک جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، قادیانی بھی ممبر بن سکتا ہے، ہندو کا ممبر بھی ہے، مگر یہ جو مسلک حق ہے، جو ناموس رسالت کے محافظ ہیں، یہ سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔
ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ جتنے مزارات کو آپ چومتے چاٹتے ہیں لاکھوں خبروں، اگر ان کے مجاور ہی ووٹ دے دیں ایک ایک تو پھر بھی لاکھوں ووٹ آپ کو ملنے چاہیے، مگر وہ بھی صورتحال جو ہے وہ آپ کی عوام کے سامنے ہی ہے کہ آپ کے پاس یعنی کہ کوئی سیاسی پاور نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کہیں کی سیٹیں ان کی جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے 3 ایم این اے، ان کے 2 سینیٹر بھی ہیں، اسی طرح اور دیگر چھوٹی جماعتیں وہ بھی پارلیمنٹ میں ہیں۔ اہل حدیث کے 2 سینیٹر ہیں، عبدالکریم صاحب اور ساجد میر صاحب۔ تو آپ کی نہ تو کوئی وہاں پر نمائندگی ہے، نہ لوگ آپ نے الیکشن بھی لڑا، آپ کا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی آ جائے کونسلر نہیں بن سکتا اللہ کے فضل سے۔ کیا وجہ یہ؟ آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہے، آپ سے پاکستان کی عوام ناراض ہے، یا آپ دہشت گرد ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ویسے یہ بھی آپ غور کر لیں، آپ کے جو بڑے تھے اور آپ کے والد نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں۔ ناموس رسالت کوئی ایسی ٹھوس چیز ہے کیا کوئی جس کی حفاظت آپ کر رہے ہیں اور بندوقیں تان کر اس کو آپ نے بچایا ہوا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ایک نعرے کی سوا کچھ ہے اس میں؟ اگر تو آسیہ کو پھانسی دلوانا مقصد تھا تو وہ تو آپ دلوا نہیں سکے، وہ تو کینیڈا چلی گئی۔ آپ کا یہ کیس کہ یہ عاشق رسول ہے ممتاز قادری، اس کو تو سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا یہ قاتل ہے، اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے قتل کیا، یہ پھانسی کا حقدار ہے، اس کو پھانسی لگا دیا پاکستانی سپریم کورٹ کے آرڈر سے حکومت پاکستان نے۔ تو پاکستان کے ادارے جو ہیں انہوں نے تو آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے کہ نہ آپ آسیہ کو بچا سکے، نہ اس پر الزام ثابت کر سکے، وہ باعزت بری ہو گئی۔ آپ کا جو عاشق رسول تھا وہ مجرم ثابت ہو گیا، وہ قاتل ثابت ہو گیا، کیس تو آپ کا ختم ہو گیا۔ ایک لاش تھی آپ کے پاس ممتاز قادری کی، وہ آپ جہالت بری عوام کو بیچتے تھے، وہ لاش بھی آپ نے پچھلی دفعہ بیچی، کیا رزلٹ نکلا؟ قومی اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ملی آپ کو، اور آپ کو نہیں، آپ کے مسلک کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، جلالی صاحب کھڑے ہوئے تھے قومی اسمبلی کی کتنی سیٹوں سے، کیا بنا وہ تو بیچارے ویسے سادگی میں کھڑے ہو گئے قومی اسمبلی میں، وہ کونسلر نہیں بن سکتے کسی محلے سے، جہاں سے بھی کھڑے ہو جائیں، کسی یونین کونسل سے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ان کے مقابلے میں کوئی شرابی چرسی زانی آدمی جو ہے وہ بآسانی جیت سکتا ہے۔ سارے آپ کے جو شیخ الحدیث ہیں، یہ شیوخ الحدیث، یہ جمع کر لینا ان کی، اور مناظرین اسلام اور جناب مفتیان کرام، کسی میں اتنی سخت نہیں ہے، لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، یہ رسوا ہو رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کو غور کرنا چاہیے، یا پھر وجہ یہ ہے کہ آپ تقسیم ہیں مختلف دھڑوں میں، آپ کے اندر نا اتفاقی ہے، مختلف نظریات ہیں آپ کے اندر جو آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، علماء آپ کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حق بات جو ہے وہ آپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی بریلویت کے خلاف حق آواز بلند کر کے، حق بات کر کے زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے ڈیتھ سکواڈ ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں ان کو مارنے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھ پر جنہوں نے حملہ کیا تھا کون لوگ تھے وہ؟ آپ کا نائب امیر جو ہے وہ ظہیر شاہ شیخوپورہ کے رہنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی شناخت کیا ہے؟ وہ کرائے کے قاتل ہیں، بندے مرواتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بارہا آپ پر اٹیک کر چکے، آپ کو دہشت گرد کہا گیا، دہشت گرد کہہ کے آپ کی جماعت پر پابندی لگائی گئی۔
خیر بعد میں سیاسی سمجھوتا ہو گیا، معافی تلافی کے ذریعے مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ پابندی ہٹا دی، مگر 80% اگر آپ پاکستان کا ہیں، سواد اعظم ہیں، اور یہ ملک عشاقان رسول کا ہے اور آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں، تو آپ یوں کیوں برسر بازار جو ہیں رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی نہ کوئی علمی حیثیت ہے دنیا کے سامنے، سیاسی حیثیت تو خیر آپ کی ہے ہی نہیں، سوائے چند بے روزگار نوجوانوں کے وہ جتھے ہیں جن کی آپ قیادت کرتے ہیں، اور لبیک لبیک کا ایک نعرہ ہے، اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی پالیٹکس میں بھی کوئی پراگرس نہیں ہے۔ ان باتوں پہ بھی غور کریں آپ۔ اگر یہ ساری باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ رجوع کریں، یا اپنے عقائد و نظریات کو بدلیں، یا اپنے سیاسی مذہبی اگر آپ نہیں بدلنا چاہتے تو ہم تو دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے اور آپ توحید کے راستے پہ چلیں، چھوڑ دیں ان بزرگوں کو، بابوں کو، لاکھوں کروڑوں غوث کتب ابدال ولی، یہ مزارات والے، یہ گھنگروؤں والے، یہ سفید پٹوں والے، ان ساروں نے مل کر جو آپ کو ایک نشست نہیں دلوا سکتے قومی اسمبلی میں، اب خاک ڈالیں ان کے سر میں۔ کیا کرنا ہے آپ نے ان مردوں کا؟ مردے کو تو پوجا اس لیے جاتا ہے، وہ پنجابی دی مثال ہے بھی، جھوٹا کھادا جاتا ہے میٹھے واسطے، میٹھے کے لیے جھوٹا کھایا جاتا ہے نا، تو اگر میٹھا بھی نہ ہو تو اس جھوٹے پہ تھوکنا ہے آپ نے، کیا اچار ڈالنا ہے ان بابوں کا؟ چھوڑیں ان کو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جائیں، توحید کے راستے پہ آئیں، کتاب و سنت کو گلے سے لگائیں، اور سیاسی نظریات تو آپ بالکل بدلیں۔ یہ ماسوائے آپ کے آگے پیچھے جو چند ہزار کارکن نظر آتے ہیں نا، جن کو آپ جمع غفیر کہتے ہیں، ہر جگہ بس وہی ہیں، اور تو کوئی پذیرائی نہیں عوام کی۔ آپ نے پچھلے الیکشن میں اپنی رسوائی دیکھ لی ہے، یہ ضمنی الیکشن میں آپ نے اپنی رسوائی دیکھی ہے، آئندہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ بس یہ میکسیمم 1 سال کے اندر الیکشن ہوگا، تو اگر آپ غور کرنا چاہیں تو بے شک اگلا الیکشن آپ آزما کر پھر اس کے بعد آپ تائب ہو جائیں اپنے نظریات سے، کہ نہ تو اس سیاسی نظریے کو کوئی مانتا ہے اور نہ آپ کی کوئی مذہبی اقتدار کی کوئی اس جمہوری معاشرے میں کوئی ویلیو ہے۔ اور رہی بات وہ جو آپ ایک موضوع حدیث کو لیے پھرتے ہیں، علمی حلقوں میں اس کا بھی کوئی مقام نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ، تو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ کے سارے کیس کوئی جھوٹے ثابت ہو گئے، آپ کے پلے کیا بچا؟ آپ نظریات کو چینج کریں، کوئی اپنے سیاسی جو ہے آپ کی سیاست اس پر کوئی نیا غلاف چڑھائیں۔ یہ من صبا نبیًا فقتلوا کا غلاف جو ہے، ناموس رسالت کا سودا آپ نے بیچ لیا، کوئی نیا غلاف چڑھا لیں۔ وہ زرداری جیسا ڈاکو شخص بھی جو ہے وہ بغیر کسی ایسے سہارے کے وہ اقتدار حاصل کر لیتا ہے ملک کے اندر، عمران خان جیسا داڑھی منڈا شخص، اور اپنا نون لیگ جیسا بددیانت شخص جو ہے، شہباز شریف جیسا چور بھی مسلط ہے، تو بغیر ان نعروں کے، بغیر ناموس رسالت کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کے، اور آپ تو دعوے دار ہیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہوتے ہیں، حقیقی محافظ اگر ہوں اور واقعی انہیں کوئی سرپرستی حاصل ہو تو وہ اس طرح رسوا ہوتے ہیں سر بازار؟ کچھ شرم بھی کریں، غور بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔